اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا نیک لوگوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ یاد رکھیں، نیک لوگوں کی اگر آپ صحبت اختیار کریں گے، عمل اگرچہ ان جیسا نہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ ان جیسے مقام اور مرتبہ عطا فرما دے گا۔ شرط یہ ہے ان کے ساتھ نسبت ہو، تعلق ہو۔ روایات کے مطابق بعض علماء فرماتے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام نبی نہیں تھے، بعض علماء فرماتے ہیں نبی تھے۔ جو حضرات فرماتے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام نبی نہیں تھے، ان پہ اعتراض ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے کہ جب حضرت لقمان علیہ السلام نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے پوری صورت حضرت لقمان علیہ السلام کے نام پر جو اتاری ہے، یہ کیوں اتاری؟ جب نبی بھی نہیں ہے، رسول بھی نہیں ہے، پوری صورت اتاری، اس کا نام سورۃ لقمان رکھ دیا۔ جب تک حضرت لقمان علیہ السلام کا نہ آئے تو اللہ کی کتاب پوری نہیں ہوتی۔ تو وہ جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام نبی تو نہیں تھے، رسول تو نہیں تھے، لیکن 1000 انبیاء کی خدمت کی، 1000 انبیاء کی صحبت اختیار کی۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ پوری سورت کا نام سورۃ لقمان رکھ دیا۔ اسی طریقے سے ایک سورت ہے کہف، سورۃ کہف، اس کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ وہ جب نکلے ہیں ایمان والے، ان کے ساتھ کتا تھا، وہ بھی ساتھ رہا۔ علماء فرماتے ہیں یہ نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے یہ کتا انسانی شکل میں جنت میں جائے گا۔ اب دیکھو، کتا ہے لیکن نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی، ان کے ساتھ رہا، اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا، اس کتے کو انسانی شکل میں جنت میں جائے گا۔ اسی طریقے سے بے شمار احادیث سے ثابت ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ الحب للہ، البغض للہ، کسی سے محبت ہو اللہ کی وجہ سے، کسی سے بغض ہو اللہ کی وجہ سے، اپنی ذات کی وجہ سے نہیں۔ تو اس وجہ سے نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کا غالباً قول ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت کی ایک گھڑی، فرمایا 100 سال بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت کی ایک گھڑی، ذرا دیر ان کی صحبت اختیار کرو، بیٹھ جاؤ۔ فرمایا دوسرا مسلمان 100 سال عبادت کرے بے ریا، اللہ کی رضا کی خاطر کرے، فرمایا یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا یہ اس سے بہتر ہے۔ تو آگے تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا 100 سال نہیں، فرمایا 1,00,000 سال بہتر ہے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے، فرمایا ایمان محفوظ ہوگا۔ ہم عبادت کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے عبادات ہیں، لیکن شرط نہیں ہے کہ ایمان محفوظ ہو۔ فرمایا نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے، ایمان محفوظ ہوگا، اور ایمان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس وجہ سے ایمان یاد رکھیں، اگلے جہان۔ حدیث کے مطابق اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا، فرمایا غریب مسکین کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میری امت کا یہ غریب مسکین نہیں ہے، میری امت کا غریب وہ ہے، فرمایا اس جہان میں اس نے عبادت کی، اعمال کیے، ذکر ہے، تلاوت ہے، تہجد ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب اگلے جہان پہنچا کسی کو دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، غیبت کی، فرمایا پھر اس کے اعمال اس کو دے دیے گئے، اس کے باوجود بھی اس کے اور اعمال ہیں جن مسلمانوں پر زیادتی کی، فرمایا ان کی نافرمانیاں گناہ اٹھا کر اس پر کیا کر ڈال دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر آخر میں فیصلہ ہوگا، اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا یہ غریب، یہ مسکین ہے،
فرمایا دنیا کے اندر بھی محنت کی، اس کے باوجود بھی جہنم میں چلا گیا۔ فرمایا میرے امت کا غریب مسکین یہ ہے۔ اب اس حدیث پہ غور کریں، حدیث کے مطابق فرمایا نیک اعمال تو دیں گے، نیک اعمال اللہ تعالیٰ دیں گے، جس کی غیبت کی ہے، دھوکہ دیا، زیادتی کی، مال کھایا، ناحق مال لیا، اعمال تو دیں گے، ایمان نہیں دیں گے۔ فرماتے ہیں ایمان کی کوئی قیمت نہیں، ایمان وہ ہے پر اس کی کوئی قیمت نہیں، اعمال تو اللہ تعالیٰ دیں گے لیکن ایمان نہیں دیں گے۔ نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے آپ کا ایمان محفوظ ہوگا، اور ہر ایک کا اثر اپنا ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں ان کے پاس مہمان آئے، باندھی کپڑا لے کر آئی، تولیا تاکہ ہاتھ صاف کرے، وہ کپڑا صاف نہیں تھا۔ وہ آدمی خود کہتا ہے جب وہ کپڑا لے کر آئی باندھی تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ غصے ہوئے، کہا جاؤ اس کو صاف کر کے آؤ۔ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا وہ باندھی کپڑے کو لے کر آگ کے اندر ڈالا، کچھ دیر کے بعد اس کپڑے کو نکالا، کپڑا بالکل صاف تھا۔ وہ مہمان دیکھتا رہا کہ عجیب معاملہ ہے، اس کپڑے کو آگ کے اندر ڈالا، آگ نے اثر نہیں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ دیکھتے رہے، کہا مہمان کو ہاتھ صاف کر، کہا یہ تو بتا کپڑے کو آگ کے اندر ڈالا، آگ نے اثر نہیں کیا، وجہ کیا ہے؟ اس صحابی رسول نے جواب دیا، فرمایا ایک مرتبہ اللہ کے نبی ہمارے ہاں آئے تھے، تشریف لے آئے، ہم نے کپڑا پیش کر دیا، اللہ کے نبی نے ہاتھ لگے، ہاتھ صاف کیے، اس کپڑے کو اللہ کے نبی کے ہاتھ لگے۔ صحابی رسول کہتا ہے اس کے بعد جب بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں ہم آگ کے اندر ڈالتے ہیں، میل تو ختم ہو جاتی ہے، کپڑے پر اثر نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کا اثر دیکھو، کپڑے کو لگ گیا، کپڑے پہ آگ کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی صحبت کا اثر ہے۔ اسی طریقے سے روح زمین پر اس امت میں سب سے افضل جو ہیں صحابہ ہیں۔ صحابہ افضل کیوں ہیں؟ اللہ کی نبی کی صحبت اختیار کی، ورنہ علم کے اعتبار سے نہیں، عمل کے اعتبار سے نہیں۔ یاد رکھیں اس امت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بعد، بلکہ کچھ صحابہ تو حافظ بھی نہیں تھے، اس امت میں صحابہ کے بعد تابعین میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسا علم کسی کے پاس نہیں تھا، بلکہ بعض صحابہ جو مسلمان ہوئے شہید ہو گئے۔ علم تو مختصر ہے لیکن امام ابو حنیفہ کا علم جمع کرو، جنید بغدادی کا عمل جمع کرو۔ اس امت میں صحابہ کے بعد جو سب سے بڑھ کر عمل ہے جنید بغدادی کا ہے۔ مجاہدے ہیں، محنت ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود علماء فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ کا علم جمع کرو، جنید بغدادی کا عمل جمع کرو، ادنا صحابی کے مقام اور مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ حالانکہ علم بھی ہے، عمل بھی ہے، تقوی بھی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود جو صحابہ کا مقام اور مرتبہ ہے فرمایا وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہی ہے انہوں نے اللہ کے نبی کی صحبت اختیار کی۔ یہاں تک لکھا، فرمایا اگر ایک صحابی، ایک مسلمان اللہ کے نبی کی فرمایا زیارت کرے ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں موت آ جائے فرمایا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی نے کسی نے مجھے تو نہیں دیکھا، فرمایا میرے صحابہ کو دیکھا، ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں موت آئی، فرمایا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر کسی کی مختصر ملاقات اللہ کے نبی کے ساتھ ہو، فرمایا دوسرا مسلمان، تابعی، تبع تابعی، غوث، قطب، قیامت تک نیک آنے والے لوگوں کے اعمال کو جمع کیا جائے، فرمایا وہ ادنا صحابی جو اللہ کی نبی کے ساتھ ایک مرتبہ ملاقات ثابت ہے، فرمایا اس کا مقام اور مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے۔
علماء فرماتے ہیں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے کافر تھے، غیر مسلم تھے، سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شہید کیا، لیکن پھر بعد میں مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہونے کے بعد علماء فرماتے ہیں یہ وہ صحابی ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ مختصر ملاقات ثابت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وحشی آپ کا ایمان قبول ہے لیکن میرے سامنے نہ آیا کر، جب آپ میرے سامنے آتے ہیں تو مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا ہے، ایمان قبول ہے لیکن میرے سامنے نہ آیا کر۔ علماء فرماتے ہیں زندگی بھر یہ صحابی اللہ کے نبی کے سامنے نہیں آیا، مختصر ملاقات کے بعد الگ ہو گیا۔ فرماتے ہیں صحابہ کے بعد غوث قطب ابدال اولیاء کو جمع کرو، قیامت تک آنے والے نیک لوگوں کو جمع کرو، فرمایا اس حضرت وحشی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی صحبت ہے۔ آپ بھی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ آج کل دشمن کا جو وار ہے وہ یہی ہے کہ علماء سے بدزن کر دے، نیک لوگوں پہ الزامات لگا دے تاکہ یہ الگ ہو جائیں، دینی اداروں سے، مساجد خانگاہوں سے الگ ہو جائیں۔ اس وجہ سے انگریز یہود و نصارہ سازش یہی ہے نیک لوگوں پہ الزام لگاؤ تاکہ یہ جب ہٹ جائیں پھر عوام کو کیا کرنا، خراب کرنا آسان ہے۔ یاد رکھیں جب تک علماء ہیں، دینی مدارس ہیں، مساجد خانگاہیں ہیں، آپ کے ایمان محفوظ ہے، آپ کا ایمان محفوظ ہے، آپ کی اولاد نسل کا ایمان محفوظ ہے۔ جس دن سے یہ اٹھ گئے چلے گئے پھر آپ کے ایمان کی حفاظت مشکل ہے۔ اس وجہ سے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناؤ۔ حافظ قرآن یاد رکھیں قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے لیکن اللہ تعالیٰ لے گا انسانوں کی شکل میں۔ اس وجہ سے جب اللہ فرماتے ہیں اس شے کی میں حفاظت کروں گا، یاد رکھیں اللہ کا اصول ہے، قانون ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس شے کی میں حفاظت کروں گا، اللہ اس کے مقابلے میں کمزور شے کو لاتے ہیں، اللہ طاقتور شے کو نہیں لاتے۔ جب اللہ فرماتے ہیں اس شے کی میں حفاظت کروں گا، اس کے مقابلے میں اللہ کمزور لاتے ہیں، ورنہ عقل یہ کہتی ہے طاقتور چیز ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیت اللہ کی حفاظت میں کروں گا، ابرہا لشکر لے کر آیا تاکہ بیت اللہ پہ حملہ کر دوں، ختم کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے ابابیلوں کو بھیجا، بڑے لشکر نہیں بھیجے، یہ حفاظت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب آپ نکلے ہجرت کریں، آپ کی حفاظت میں کروں گا۔ اللہ کے نبی نکلے گھر سے ہجرت کی، غار ثور میں گئے، حفاظت مکڑی سے کروائی، کمزور چیز ہے، مکڑی سے حفاظت کروائی، طاقتور لشکر نہیں لے کر آئے کہ اللہ کے نبی کی حفاظت ہو جائے، جبرائیل امین کو یا باقی فرشتوں کو بھیجتے نہیں، اللہ تعالیٰ نے کمزور مکڑی کو بھیجا، فرمایا تو اس کی حفاظت کر۔ اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب اللہ قرآن کی میں حفاظت کروں گا، اللہ تعالیٰ طاقتور لوگ نہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لائے کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جو بڑے ہیں ان کا کیا کرو گے؟ چھوٹے بچے 7 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا حافظ قرآن ہے، یہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرما رہے ہیں۔ حدیث کے مطابق اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ایک وہ مسلمان ہے جس کو میں کہوں یہ سب سے بہترین ہے، ایک وہ ہے جس کو آپ کہیں، ایک وہ ہے جس کو وقت کا بادشاہ کہے، وزیر اعظم کہے، ایک وہ ہے جو 2 جہانوں کا سردار کہے۔ سب سے بہتر یہ ہے، سب سے بہتر حافظ قرآن، خود سیکھے اور سکھائے، سب سے بہتر ہے۔ کس نے فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور یاد رکھیں قیامت والے دن لسٹ آئے گی حافظ قرآن کی جنہوں نے تعلیم حاصل کی اور آگے تعلیم دی، سب سے پہلے اللہ کا نام ہوگا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین، پھر اس کے بعد کس کو؟ آپ علیہ السلام۔ اسی طریقے سے حافظ قرآن پھر شاگرد، قیامت تک لوگ آئیں گے جنہوں نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا، اور کچھ نہ ہو اس لسٹ میں جو حافظ قرآن استاد ہے اس کا نام تو آ جائے گا اس لسٹ میں کہ اس نے بھی قرآن پڑھا اور آگے سکھایا۔
یہ کوئی معمولی بات نہیں، جس لسٹ کے اوپر اللہ کا نام ہو، اللہ کے نبی کا نام ہو، صحابہ کا نام ہو، تابعین تبع تابعین کا نام ہو، پھر چلتے چلتے آج کا حافظ قرآن کا نام بھی اسی لسٹ میں آ جائے۔